بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کائنات میں غور و فکر، یعنی زمین و آسمان میں چہار سو اللہ کی قدرت کے نظارے بکھرے ہوئے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم اللہ کی قدرت کے ان نظاروں میں غور و فکر کیا کریں، اور پھر یہ کہ سبق اور عبرت حاصل کیا کریں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں ان سے استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ ارشاد فرمائیے گا کہ کائنات میں غور و فکر کی ضرورت و اہمیت دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کائنات کے اندر غور و فکر کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور انسان اگر کائنات کے اندر غور و فکر کرے اور اپنی عقل کو اس کے بارے میں لگائے جی تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مدبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا پاور والا ہے، کتنی قوت والا ہے۔ جی اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کون کا اور اس کائنات کا ایک رب ہے، اور اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے سارا انتظام اس دنیا کا کیا اور انسان کو پیدا کر کے اس کے لیے سارے وسائل بنائے زندگی گزارنے کے، جی تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، تو اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ بے شک، جس طرح وہی رب ہے تو اسی طرح وہی الہ یعنی معبود بھی۔ جی صحیح۔ تو کائنات میں غور و فکر کا جب تذکرہ ہوگا تو بالخصوص یہ جو آسمان ہے، اور یہ کہ آسمان میں یہ چاند سورج اور یہ چمکتے ہوئے ستارے وغیرہ، تو ان چیزوں میں غور و فکر کا ہمیں قرآن کریم میں جا بجا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کس طرح اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں آسمان میں۔ جی جی اس بارے میں کچھ ارشاد جی فرمائیے گا۔ اب ہم جب نظر کرتے ہیں یہ اپنے سر پر جو آسمان ہے، اس کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جی بروج ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی قیامت تک۔ جی یہ اپنے محور میں یہ ساری چیزیں گردش کرتی رہیں گی، اور اسی نظام کے اوپر وہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ صحیح۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہوتا، اس کو چلانے والا نہیں ہوتا، اس کی جو ترتیب ہے اس کو ترتیب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ اس کا مخصوص راستہ ہے، جی مخصوص رفتار سے ہر سیارہ اس میں گردش کر رہا ہے مسلسل۔ جی یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہے، خود بخود نہیں ہے۔ جی کوئی کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، چلانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، گزشتہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی امتوں کو اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اور اس قسم کی دیگر بھی متعدد آیات ہیں، تو ان آیات کی روشنی میں بھی مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی اور جیسے آپ نے بتلایا کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو مخاطب کیا، لیکن مطلب صرف اس لیے مخاطب نہیں کیا کہ وہ صرف غور و فکر ہی کریں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، صرف اس کی عبادت کی طرف انہوں نے بلایا۔ صرف یہ نہیں کہ اقرار کر لو جی کہ اس کا کوئی مدبر ہے، اس کا چلانے والا ہے، صحیح۔ نہیں، اسی کی عبادت
ہونی چاہیے اور وہی عبادت کا سزاوار ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت جی یہ علی الاطلاق ہر چیز سے ظاہر و باہر ہے۔ جی انسان جیسے اپنی آنکھ سے سورج کو دیکھتا ہے، جی اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت۔ اور اسی طرح سے جو عقل میں جو باتیں آتی ہیں، جو انسان عقل سے سوچتا ہے، اس میں سب سے زیادہ آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت اس کی ہے اور وہی رب ہے، وہی الہ ہے اور وہی معبود ہے۔ یعنی ادنا سمجھ والا بھی بسہولت اس بات کو سمجھ سکتا جی بالکل، صحیح اور اس کا انکار کوئی ہٹ دھرم ہی کر سکتا ہے۔ ہے جی یعنی ہٹ دھرمی کی اگر اس کی انتہا نہیں ہے کہ نیت خراب ہے، جی نیت خراب ہے تو حالانکہ وہی جانتا ہے جی، صحیح ہے کیونکہ اس چیز کے اوپر یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے اور وہی چلا رہا ہے، یہ مطلب ہے کہ فطرت سے، عقل سے اور ہر چیز سے جو ہے ثابت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش۔ اس بات کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، صحیح اوپر اٹھایا، بلند کر رکھا ہے بلند کر رکھا ہے۔ جی ترونہا، تم دیکھ رہے ہو کہ اس میں کوئی کھمبا نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بغیر عمد ترونہا، یعنی عمد کی طرف اس کا اشارہ ہے، جو مطلب تعلق ہے صحیح ہے کہ ایسا مطلب ایسے ستون نہیں ہے کہ تم ان کو دیکھ سکو، جی گویا کہ اس کے لیے ستون ہے لیکن ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ نہیں سکتے۔ سکتے جی ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، اور سورج کو، چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ صحیح ہے تو اس میں مقررہ مدت، ایک تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے قیامت تک مراد ہے، جی یا یہ کہ جو دنیا کے اندر ان کے جو چلنے کے جو اوقات ہیں، مدتیں ہیں، وہ مراد ہے۔ جیسے کہ سورج جو ہے وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے ایک سال کے اندر، جی اور چاند جو ہے ایک مہینے کے اندر۔ صحیح ہے تو یہ دونوں ہی تفسیریں اس کی آتی ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ امر کی تدبیر کرتا ہے اور نشانیوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ صحیح ہے، اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے، مقصد یہ بیان کر دیا کہ ان مقصد مناظر کو دیکھو، اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھو، مشاہدہ کرو کھلی آنکھوں سے، پھر اس بات پر ایمان پیدا ہو جائے تمہارے دلوں میں راسخ کہ اللہ ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہاں پیش ہونا ہے، بالکل قیامت آئے گی، سبھی نے حساب و کتاب اور جواب دینا ہے۔ صحیح مزید آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اندر پہاڑ بنا دیے ہیں، رکھ دیے ہیں تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ جی وَأَنْهَارًا، اور نہریں اس میں جاری کر دی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس زمین کے اندر ہر قسم کے پھل بنا دیے۔ جی وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی جوڑے جوڑے پھل، صحیح ہے اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہر قسم کے پھل۔ جی یغشی اللیل النہار، رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، جی یا رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے۔ جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور رات جب آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے۔ جی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جی وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان۔ فرمایا کہ زمین کے اندر، زمین میں یعنی مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو مطلب ملے جلے ہیں۔ صحیح وجنات من اعناب، اسی طرح سے انگور کے باغات ہیں، وزرع، کھیتیاں ہیں، ونخیل، کھجور کے درخت ہیں، جی صنوان وغیر صنوان، شاخ والے اور بغیر شاخ کے، جی یسقى بماء واحد، اور یہ سارے کے سارے
پھل فروٹ اور درخت جو ہے ایک ہی پانی سے ان کی سیرابی ہوتی ہے. جی. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ایک ہی الْأُكُلِ. پانی سے سیراب کیا جاتا ہے انہیں، لیکن ذائقہ جدا ہے. جی یہی تو آگے فرمایا کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. جی. ہم نے مزے میں بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، الگ الگ جو ہے ان کا ذائقہ ہے. جی. حالانکہ پانی جو ہے ایک ہی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس کے اندر یقیناً جو عقل والی قوم ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. صحیح ہے. جی. اللہ کی قدرت کی نشانیاں. تو یہ آیات ہیں قرآن کریم کی جا بجا جن میں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے. یہ زمین میں اللہ کی قدرت کے مناظر، آسمان میں اللہ کی قدرت کے مناظر، جیسے کہ اس آیت میں جو کہ آپ نے تلاوت فرمائی ابھی، اس میں چاند اور سورج اور ستاروں کا تذکرہ بھی کیا گیا. جی. اور زمین میں جو مختلف قسم کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں، درخت ہیں، تو اس چیز کا تذکرہ بھی کیا گیا. تو اس کے علاوہ جو رات اور دن کا یہ آنا جانا اور یہ آتے جاتے موسم، اور کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، تو اس بارے میں بھی قرآن کریم میں جا بجا متوجہ کیا گیا ہے کہ ہر انسان ہر روز نئی صبح کا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا ہے، پھر یہ کہ ڈوبتے سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو دن اور رات کا آنا جانا، تو اس بارے میں کسی آیت کی روشنی میں گفتگو فرمائیے گا. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں، اور رات اور دن کا آنا جانا لآیاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جی. اس میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے رات کو اور دن کو. رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آتا ہے، یعنی دونوں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی عبرت ہے انسانوں کے لیے کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح سے ختم ہو جائے گی. صحیح. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بے مقصد اس دنیا کے اندر اپنی زندگی نہ گزارے. صحیح ہے. اور عقل والا بن کر کے اس کے اندر جو ہے نشانیوں کو تلاش کرے اور ان سے عبرت حاصل کرے. تو مقصد یہ ہوا کہ یہ چیز یعنی روزانہ سورج کا طلوع ہونا پھر غروب ہونا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جی. انسان جہاں کہیں بھی ہے وہ ہر روز اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کا گویا کہ نظارہ کر سکتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح ہر صبح سورج طلوع ہوا ہے، اور یہ کہ ابتدا میں وہ کمزور ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ رفتہ رفتہ وہ سروں پر آ گیا، اور یہ کہ اب وہ طاقتور ہو گیا، اس میں حدت ہے، اس میں شدت ہے، اور یہ کہ اب اس سے آنکھ ملانا بھی مشکل ہے. لیکن یہ اس قدر طاقتور ترین اور اس قدر روشن اور چمکدار یہ جو سورج ہے، جس میں اتنی گرمی ہے، اتنی تپش ہے، یہ اپنی تمام تر حدت و شدت اور طاقت کے باوجود انسان ہر روز اس چیز کا نظارہ کرتا ہے کہ اس کو زوال آ جاتا ہے. جی. اور پھر یہ ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک روز انسان کی زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا. جی. تو گویا کہ ہر شام ڈوبتے ہوئے سورج میں انسان کے لیے یہی سبق ہے اور یہی بہت اہم ترین پیغام ہے. جی. تو فی الحال وقفہ لیں گے. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. محترم مہمان کی زبانی شیخ، وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمایا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کے جو مناظر ہیں، ان میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور بلکہ اس چیز کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو اسی سلسلے میں ایک آیت ہے کہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے. جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. تمہاری خود تخلیق میں اور پیدائش میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے پھیلائے ہیں زمین میں، آیات لقوم یوقنون، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے. جی، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر انسان باقی چیزوں کو نہ دیکھے، اگر کوئی متکبر ہو، منکر ہو،
لیکن خود اپنے آپ سے نظریں کس طرح چرائے گا؟ جی سب سے پہلے فرمایا کہ وفی خلقکم، جی خود تمہاری اپنی پیدائش میں انسان اپنے سراپا میں غور و فکر کرے کہ انسان کے اس وجود میں اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں، کیسے کیسے مناظر ہیں۔ انسان کی آنکھیں، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ زبان، قوت گویائی، اور ہاتھ پاؤں، اور یہ کہ دل ہے وغیرہ وغیرہ، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل ہے، دماغ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ پکار پکار کر انسان کو یہی دعوت دے رہی ہیں اور یہی پیغام دے رہی ہیں کہ خود اپنے آپ سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے اے انسان، اے منکر اور اے متکبر۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر باقی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ جی جی تو فرمائیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها۔ جی رات اور دن کا آنا جانا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو روزی اتاری ہے، یعنی کہ وہ بارش برساتا ہے تو اس کے بعد جو ہے زمین سے پھل فروٹ اور غلے اگتے ہیں، تو یہ وہ روزی ہے۔ فاحیا به الارض بعد موتها، رزق سے مراد بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی کہ زمین خشک ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہریالی نہیں ہے، بنجر ہے، کوئی اس میں رزق کا سامان نہیں ہے، کوئی زندگی کا نشان نہیں ہے، جی لیکن اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہری بھری ہو گئی، بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو پھر یہ کہ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، جی بالکل، زمین کے اندر جو مردے، جو اموات دفن ہیں، اللہ انہیں بھی زندہ کرنے اور دوبارہ اگانے پر قادر ہے۔ جی پھر آگے فرمایا وتصریف الریاح، ہواؤں کا الٹ پھیر کرنا، ان کو بدلنا، کبھی مشرقی ہے، کبھی مغربی ہے، کبھی شمالی ہے، کبھی جنوبی ہے، کبھی گرم ہوا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی کچھ ہے، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں ہواؤں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت ہم کرتے ہیں حق کے ذریعے سے آپ کے اوپر۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات کے اوپر یہ لوگ ایمان لائیں گے اگر اس پر نہیں لائیں گے۔ ایک چیز یہاں پر یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی قدرت کی جو نشانیاں جو ذکر کی ہیں، اور آسمان و زمین کے اندر جو بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمیوں کو سمجھانے کی طرف، یعنی ان کو سمجھ دینے کی طرف توجہ کی ہے اور سمجھایا ہے۔ یہ بہت آسان چیزیں، یعنی ایسا واضح علم ہے کہ سارے لوگوں کے لیے برابر ہے، صحیح، اور سب کو یہ چیز معلوم ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یعنی ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے کوئی بڑی تعلیم اور ڈگری کی جی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کے لیے بہت پیچیدگی والے جو ہے دلائل نہیں چاہیے عقلی، جی آدمی اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے بعض علماء کے بارے میں کہ وہ ذرا کچھ فلسفی اور منطقی قسم کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود پر 1001 دلیلیں دیں، صحیح، اور وہ کہیں کسی شہر میں آئے، بغداد میں آئے، تو لوگ دوڑ پڑے ان کی طرف کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ صحیح، تو ایک آدمی بھاگا جا رہا تھا، ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جب دیکھا کہا کہ وہ کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ بولے کہ ارے وہ آیا ہوا ہے فلاں عالم، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں عالم آیا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ کہا کہ فلاں عالم کیا ہے عالم؟ کہا جس نے وجود باری پر 1001 دلیلیں دی ہوئی ہیں۔ کہا اچھا جاؤ تو میرا اس کو سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تیرے دل کے اندر 1001 شکوک و شبہات نہ ہوتے تو تم یہ کتاب لکھتے نہیں۔ بھلا وجود باری پر اتنی دلیلیں اور عقل کو اتنے تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے ساری نشانیاں موجود ہیں، آیتیں۔ اور قرآن کریم میں تو اس چیز کو اتنی آسانی اور سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ خود ہی اپنا پیدا کرنے والا ہے؟
جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو اسی طرح مثلا قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، جی ترونہا تم دیکھ رہے ہو اپنی صحیح آنکھوں سے کہ کوئی ستون نہیں ہے، جی وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے، جی ان تمید بکم تاکہ یہ زمین ہلے نہیں۔ جی، یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ انسان ورنہ سوچتا ہے کہ یہ تو کتنا اچھا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی منظر ہے، یعنی صرف سیر و تفریح تک جو ہے اپنی دلچسپی کو محدود نہ رکھے انسان، جی بالکل، بلکہ غور و فکر کرنا ضروری ہے بطور خاص مومن کے لیے، اور کہ پہاڑ کو جب دیکھے تو سوچے کہ اللہ نے یہ صرف کوئی تفریحی مقام نہیں بنایا، بلکہ اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے ہمارے لیے، کہ ہم پر اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ زمین ہمیں لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، جی اس وجہ سے پہاڑوں کو بنایا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور یہ بھی اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہے۔ جی، اس احسان کا اگر پتہ لگانا چاہیں یا اس نعمت کی صحیح قدر اگر معلوم کرنا چاہیں تو جو یہ دنیا کے اندر کبھی زلزلے ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، 1 منٹ کا، آدھا منٹ کا، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے شہروں کا، آبادی کا، کتنی تباہیاں کتنی ہوتی ہیں۔ تباہیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ زمین اس طرح ہلتی رہتی صحیح ہے، تو اس میں کوئی جاندار اور کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ جی جی، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ یہ پہاڑ یوں ہیں کہ جیسے وہ کیل ٹھونک دی جاتی ہے جی بالکل، کہ چیز اپنی جگہ پیوست رہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ جی اور اس کے اندر ہر قسم کے جانور جو ہے وہ پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے۔ صحیح ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، جی فَأَنبَتْنَا فِيهَا تو ہم نے اس زمین کے اندر اگایا جی، ہر بارونق، ہر قسم کے بارونق جو ہے پھل وغیرہ، پھل وغیرہ، جی غلے۔ صحیح ہے، ہذا خلق اللہ، پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ صحیح فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جی تو مجھے دکھاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جی، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ جو شرک کرتے ہیں واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ جی، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے اس میں چیلنج بھی ہے کہ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، کہ ذرا مجھے دکھاؤ کہ جو دوسرے تمہارے معبودان باطلہ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا۔ جی، کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ جی، اور انہوں نے جیسے کیا فرمایا احسان کیا کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ وہ تو قطمیر جیسی چیز کے بھی گویا کہ وہ مالک نہیں ہیں۔ جی، قطمیر کیا چیز ہے؟ قطمیر یہ جو کھجور کے اوپر سے جو گودا نکالتے ہیں جی اور گٹھلی اور اس کے گودے کے درمیان ایک بہت ہی ہلکا اور باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ جی، یعنی اس کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک بہت کمزور سا ایک پردہ سے جھلی سی ہوتی جی، جھیلی سی ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں قطمیر۔ ہے۔ جی، یعنی یہ جتنے خدا ہیں تمہارے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو، ان کی قدرت میں تو اتنی سی چیز بھی نہیں ہے کہ یہ قطمیر، تو جب ان کی اپنی کمزوری اور محتاجی کا یہ حال ہے تو یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ اور تو جی، اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تدعوہم لا لا يسمعوا يسمعوا دعاءكم، دعاءكم جی ولو سمعوا ما استجابوا لكم جی، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا انکار بھی کر ڈالیں گے۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح کر کے بتلا دیا کہ اگر تم ان کو پکارو تو یہ سنیں گے بھی نہیں، صحیح ہے، سن بھی لیں تو تم جو طلب کر رہے ہو اس کو وہ دے نہیں سکتے۔ صحیح ہے، پھر بھی انسان اس طرح سے غافل ہے اور جا کر کے ادھر ادھر جو ٹھوکریں کھاتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ اور جنہیں پکارنے میں اپنی زندگی برباد کر ڈالی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جی، وہ خود ہی مکر جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ بالکل۔ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو اور یہ کہ ہمارے سامنے پیشانی ٹکائے پڑے رہو زمین۔ جی جی، سبحان اللہ، تو اللہ کی قدرت کے یہ جو تمام تر مناظر ہیں ان میں جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد پہلے یا یوں کہہ لیا جائے کہ ابتدائی مقصد یہ ہے
کہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے وجود کا اقرار و اظہار، جی لیکن یہ اصل منزل نہیں ہے، یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ جی بالکل اصل منزل اور اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ جس طرح وہی اللہ اکیلا رب ہے، مدبر الامور ہے، خالق کائنات ہے، اسی طرح وہی اکیلا مزید یہ کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تفلحوا۔ لا رب الا اللہ نہیں فرمایا، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر دنیا سے رخصتی کے وقت آخری کلمہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ جی تو یہ تمام تر آیات اور یہ تمام تر گفتگو اور یہ تفصیلات اور یہ ہدایات، ان کا اصل مقصود یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ النحل کی چند آیات ہیں۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ جی ان آیات میں جہاں اللہ کی قدرت کی طرف اور یہ کہ اللہ کی قدرت کے جو مناظر ہیں ان کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں اعجاز کا بھی ایک عجیب پہلو ہے، وہ خود اپنی جگہ اللہ کی قدرت کا ایک منظر ہے۔ کسی جگہ فرمائے کہ لآیتن، کسی جگہ فرمائے لآیاتن، جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی جیسے جو پہلی آیت ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس کے جی سورہ رعد کی، جی اس میں فرمایا کہ آخر میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جی تو اس لیے کہ اس میں جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں جتنی، وہ الگ الگ مستقل جی ہاں، ایک بڑی بڑی نشانی ہیں۔ شمس ہے، قمر شمس ہے، ہے، قمر، نجوم ہے، اور نخیل اور زرع وغیرہ۔ جی جی پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، جی یہ ساری چیزیں جی چونکہ مستقل ایک ایک جدا آیت جدا ہیں، جدا اس جدا۔ لیے ہر چیز اپنی جگہ آیت ہے، لہذا لآیات۔ جی تو فی الحال وقفہ لیں گے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ کلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی اور جو کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے، کائنات میں غور و فکر، سورہ نحل کی یہ آیات، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ان کی روشنی میں گفتگو فرمائیے گا۔ جی جی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، جی منہ شرابن، کہ اس پانی میں سے تم پیتے ہو، جی و منہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے درخت اگایا جی اور نبات وغیرہ اگایا صحیح کہ ان میں جو ہے اپنے جانوروں کو تم چراتے ہو۔ صحیح ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے کھیتیوں کو، زیتون کو، کھجور کے درخت کو، انگوروں کو، جی اور ہر قسم کے پھل کو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ جی یہاں پر صرف ایک نشانی کا ذکر کیا، جی آیہ، آیہ، جی آیات نہیں کہا۔ صحیح ہے، وہ اس لیے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جتنی بھی نعمتیں، صحیح ہے، ان کا مصدر ایک ہی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں پانی سے جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جہاں اس آیت میں اللہ کی طرف سے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ درخت ہے، یہ کھیتی ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اور رنگا رنگ قسم کے دیگر پھل ہیں، میوہ جات ہیں، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی، تو اس کے علاوہ مزید اسی آیت میں اللہ کی قدرت کا ایک مزید منظر بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو اسلوب ہے اور جو انداز ہے
کہ آخر میں فرمایا کہ اس میں آیت ہے، جی اس لیے کہ یہ تمام چیزیں گویا کہ یہ پانی سے پیدا ہوں گی، جی جبکہ آگے جو دیگر اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، جی اور یہ کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ادھر پھر آیات جمع۔ جی ہاں، اس لیے کہ لیل اور نہار اور شمس اور قمر اور یہ کہ نجوم، ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ ایک مستقل چیز ہے، اللہ کی قدرت کا ایک مستقل منظر ہے، جی لہذا آیت نہیں بلکہ آیات، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جو آیت ہے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، جی کہ زمین میں اللہ نے رنگ برنگی جو دیگر مخلوقات پیدا فرمائی ہیں تو ان میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو وہاں پھر فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ لقوم یعقلون، کہ اس میں عقل والوں کے لیے آیت ہے۔ تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کی اصل ایک ہے کہ وہ زمین سے پیدا شدہ ہیں، ان کی اصل ایک ہے، جی لہذا آیت جو ہے وہ ایک یعنی واحد یا مفرد کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں گویا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ پکار پکار کر انسان کو ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ انسان سدھر جائے، سمجھ جائے اور اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کی عبادت اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کیا کریں۔ تو مزید اس سلسلے میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ جی لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا جی وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، صحیح، فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، جی تمہارے قابو میں کیا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلیاں شکار کر کے۔ صحیح، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے تم زیور نکالو صحیح، جسے تم جسے پہنتے تم ہو، پہنتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ جی وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کے اندر پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ جی لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے جی تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اس کے اندر نہریں بنا دیں، اس کے اندر راستے بنا دیے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کو ہدایت ملے، رہنمائی ملے، راستہ تمہیں معلوم ہو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، نشانیاں بنائیں، اسی طرح سے ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنا راستہ معلوم کرو۔ جی یعنی کہ پہلے تو یہ سب لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، روڈ اس اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا کہ مسافر رات میں کہ کدھر جا رہے ہیں، دن میں بھی صحرا میں جاتے تھے۔ صحیح ہے، اچھا، تو رات میں خاص طور سے یا سمندر میں جب سفر کرتے تھے، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کس جہت جا رہے ہیں، جی تو ستاروں کو دیکھ کر کے وہ پتہ لگاتے تھے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ۔ جی تو اس میں یہ اللہ کی قدرت کے مناظر بھی ہیں اور بہت سے فوائد بھی ہیں جی انسان کے لیے۔ آخر میں پھر وہی فرمایا کہ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں، ان میں یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اور یہ کہ اللہ کی قدرت کو پہچانے، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے۔ ان تمام تر مناظر کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہو، اللہ کی قدرت کا انکار، یا اللہ کے وجود کا انکار، یا اللہ کی معبودیت کا انکار، الوہیت کا انکار، تو اس بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا آدمی تو جو اس کا انکار کرے جی وہ بالکل عقل سے فارغ ہوگا۔ صحیح ہے، اسی یا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ متکبر ہوگا، جی اور یا یہ کہ گویا کہ عقل سے خالی ہے، محروم ہے۔ بالکل تو اس سلسلے میں اگر کوئی جاحد ہے، جاہل ہے،
تو اسے یہ بھی اس طرف یوں اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ فرض کیجئے کہ کسی دریا کے کنارے اگر کوئی، جس کو پنچکی کہتے ہیں، جی، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، یا رہٹ انسان کہتے ہیں، رہٹ کہتے ہیں، تو انسان جائے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس میں جو برتن لگے ہوئے ہیں اور مشینیں ہیں، ایک پرزہ دوسرے کے ساتھ کس طرح پیوست ہے، اور یوں کیسے وہ سب کچھ چلا جا رہا ہے. تو اگر اتنی سی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو پھر یہ تمام کائنات اور اس کا یہ نظام، اگر ایک سوئی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، چھوٹا سا ایک بٹن اگر خود بخود نہیں بن سکتا، تو پھر یہ تمام کائنات جو ہے یہ خود بخود کس طرح وجود میں آ سکتی ہے. تو مزید اس بارے میں کچھ اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں. جی، اس میں جیسے پہلی جو آیتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کہا کہ ان فی ذالک یتفکرون کبھی کہا، کبھی یعقلون کہا، جی، کبھی یذکرون کہا. صحیح ہے. تو اس میں کیوں ایسا ہے؟ تو اس میں بتلاتے ہیں کہ تفکر جو ہے یہ یعنی کہ پہلا مرحلہ ہے صحیح ہے. کہ آدمی غور و فکر کرے. غور و فکر جب کرے گا تو اس کے بعد اس کو سمجھے گا. جی، وہ تعقلون والا مسئلہ ہو گیا، یعنی صحیح ہے. عقل کا. سمجھے گا تو اس کے بعد اس کو بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی، جی، نصیحت بھی حاصل کرے گا. نصیحت حاصل ہو جائے گی، اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب تمام عبادتوں کا مستحق وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے کہا کہ اذا تفکر تبصر. جی، وَإِذَا تَبَصَّرَ تَذَكَّرَ. تذکر. جی، جی، اور فرماتے ہیں کہ جیسے علم کا جو علم کو نیست و نابود کر دینے والی چیزیں دو ہیں. جی، ایک یہ چیز ہے کہ آدمی کا دل اندھا ہو جائے، صحیح ہے. تو اس کو دل کے اندھاپن کو زائل کس طرح سے کریں گے؟ اس کو کریں گے کہ آدمی غور و فکر کرے صحیح ہے. اور اس کے بعد اس چیز کو سمجھے. درست. یعنی بصیرت ہو. ہاں، بصیرت ہو جائے، جیسے دانائی ایک اور چیز بصیرت. کو دیکھنے کے لیے بصارت درکار ہے، جی، لیکن دل کا جو اندھا پن ہے اسے دور کرنے کے لیے بصیرت دانائی درکار اور ہے. بصیرت چاہیے. جی، جی، تو بصیرت سے وہ اندھا پن جو ہے دل کا زائل ہو جائے گا. صحیح. اسی طرح سے دوسری چیز جو علم کو ختم کرنے والی ہے غفلت ہے. صحیح. تو جب آدمی یاد کر لے گا جی، تو غفلت ختم ہو جائے گی، اس کو علم ہو جائے گا. صحیح ہے. یعنی ذکرہ کی ضرورت ہے. جی، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان له له قلب اول، کیونکہ القى السمع وهو یہاں پر شہید. یہ ہے کہ آنکھ کا جو اندھا ہے جو بصارت سے محروم ہے. وہ صرف بصارت سے محروم ہے. جی، اور بہت سے بصارت سے محروم اس دنیا کے اندر آئے، لیکن بہت بڑے بڑے سچے اور پکے مومن تھے. جی، بصیرت سے وہ مزین تھے. جی، بصیرت سے مزین تھے، لیکن دل کا جو اندھا ہوتا ہے صحیح. اس کی آنکھیں کتنی بھی تیز ہوں کوئی فائدہ نہیں. بیکار ہے. جی. آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے ہیں جو بصیرت سے محروم ہیں جی، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی بھلائی اللہ کے کلام میں نہیں نظر آتی. جی، اسلام کے اندر کوئی خیر نہیں نظر آتا ہے. حالانکہ بصارت ہے. جی، بالکل، لیکن بصیرت سے محروم ہے. جی، کہتے کوئی فإنها چیز لا ہے. تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب القلوب التي التي في في الصدور. الصدور. جی، صحیح ہے. تو بصیرت کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ ذکرہ یعنی پہلے یتفکرون اور اس کے بعد یہ کہ یعقلون اور پھر یہ کہ یذکرون یا یتذکرون. تو یہ تمام چیزیں کائنات میں غور و فکر کا یہ جو معاملہ ہے، تو انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کہ غور و فکر تو جو ہے یہ تو خود اپنی جگہ عبادت ہے. جی، بالکل. اس بارے میں جو قرآن کریم میں اور احادیث میں دعوت دی گئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کا یہ آنا جانا اس چیز میں عقل والوں کے لیے قدرت کی، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یعنی وہ لوگ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں کبھی قیام کی حالت میں، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے. ان آیات میں یہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، آخر میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ پھر وہ بے اختیار اللہ کو پکار اٹھتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اور بھی آگے بہت سی آیات اور یہ کہ ادعیہ اور دعاؤں کا سلسلہ ہے. تو
اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کائنات میں غور و فکر کرے، یہ عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور غور و فکر کے بعد اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنے رب کو پہچانے، اور یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر کیا کرے، فکر آخرت کا انتظام کرے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور یہ ہماری گفتگو فی الحال نامکمل ہے، لہذا آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ہمراہ اور انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔